ایک درویش کی کہانی۔ ایک درویش نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا کی کہ اے اللہ مجھے بغیر محنت اور کمائی کے حلال رزق عطا فرما، کیونکہ اس طرح میں عبادت کرنے سے رہ جاتا ہوں اور کافی وقت رزق حلال کی تلاش میں صرف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور اسے خواب میں ایک پہاڑ کے نزدیک جنگل کو دکھایا گیا۔ وہ درویش جنگل میں گیا اور اس نے درختوں سے بہت سے پھل توڑ لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان پھلوں کو خوب میٹھا کر دیا۔ جب اس درویش نے یہ پھل کھائے تو اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ درویش اس واقعے کو خود بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس بے محنت کے پھل کھانے سے میرے کلام میں وہ شیرینی اور مٹھاس پیدا ہو گئی کہ میری گفتگو سن کر لوگ حیران ہو جایا کرتے۔ اس کے بعد پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے پروردگار مجھے وہ انعام عطا فرما جو سب سے پوشیدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو بھی قبول کیا اور میری قوت گویائی جاتی رہی۔ میرے دل کو اطمینان حاصل ہو گیا، کیونکہ میری گفتگو کو سننے کے لیے پہلے ہر وقت ایک جمع غفیر حاضر رہتا تھا، اب کوئی بھی پاس نہ آتا تھا اور عبادت میں مجھے لطف آنے لگا تھا۔ میری قلبی کیفیت اس قدر پرمسرت تھی کہ اگر جنت میں صرف وہی حاصل ہو جائے تو مزید کسی چیز کی تمنا کی ضرورت نہیں۔ چونکہ میں روزی کمانے کی فکر سے آزاد ہو چکا تھا، مجھے اس معاملے میں محنت و مشقت کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ جن دنوں میں کمائی کے لیے منت کیا کرتا تھا، ان دنوں کا بچا ہوا ایک درہم میرے پاس موجود تھا، جس کو میں نے اپنی آستین میں سی رکھا تھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ میں جنگل میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے ایک درویش کو دیکھا جو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بوجھ اٹھائے تھکا ہارا چلا آ رہا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میں تو اب روزی کمانے کی عمر سے آزاد ہو چکا ہوں۔ درختوں پر لگے ہوئے کڑوے پھل بھی میرے لیے شیریں ذائقہ والے بن گئے۔ میرے پاس جو ایک درہم موجود ہے، مجھے اس کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے تو اللہ تعالیٰ رزق دے ہی دیتا ہے۔ اگر میں اس لکڑہارے کو یہ درہم دے دوں تو لکڑہارا 2-3 دن کے لیے اپنی خوراک کے غم سے آزاد ہو جائے گا اور میرے اس ایک درہم سے 2-3 دن اپنا کام چلا لے گا۔ وہ لکڑہارا روشن ضمیر تھا۔ اللہ تعالیٰ کا اس پر خاص کرم تھا۔ اس نے کشف سے میرے دل کی بات جان لی۔ میرے دل کی کوئی بھی بات اس سے چھپی نہ رہی اور وہ غصے میں میرے قریب آ کر بڑبڑایا۔ میں اس کی بات کو سمجھ تو نہ سکا، مگر اس کے غصے کا اثر میرے دل پر ظاہر ضرور ہوا۔ وہ کہہ رہا تھا، اے احمق، تو شاہوں کے بارے میں ایسا سوچتا ہے؟ اگر تجھے وہ رزق نہ دیں تجھے رزق کیسے ملے؟ اس بزرگ نے لکڑیوں کا گٹھا زمین پر رکھا اور شیر کی طرح تیزی سے میری طرف آیا۔ اس کا جلال دیکھ کر مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی۔ اے اللہ، اگر تیرے وہ بندے جو تیری بارگاہ میں مقرب ہیں اور جن کی دعا قبولیت کا درجہ رکھتی ہے، تو میں ان کے وسیلہ سے تیری وہ مہربانی چاہتا ہوں جس سے یہ سب لکڑیاں سونے کی بن جائیں۔ ابھی اس لکڑہارے نے یہ دعا مانگی ہی تھی کہ وہ سب لکڑیاں سونے کی ہو گئی۔ یہ دیکھ کر مجھ پر اور ہیبت طاری ہو گئی اور مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب میرے حواس بحال ہوئے تو میں نے دیکھا کہ وہ درویش مرد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ، تیرے مقبول بندے چونکہ شہرت سے بھاگتے ہیں اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میری کرامت میری شہرت کا باعث نہ بن جائے، لہذا تو ان لکڑیوں کو اصل حالت میں کر دے تاکہ میری شہرت نہ ہو۔ چنانچہ وہ لکڑیاں دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ گئیں اور وہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر اپنی راہ پر ہو گیا۔ میں نے چاہا میں اس درویش مرد کے پیچھے جاؤں اور اس سے کچھ پوچھوں اور اچھی اچھی باتیں سنوں، مگر اس کی ہیبت کے اثر سے اپنے قدم اٹھا نہ سکا اور آئندہ کے لیے اس واقعے کی عبرت حاصل کرتے ہوئے محنت کے ساتھ حلال روزی کے لیے جستجو کرنے لگا اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے بھی کبھی غفلت نہ برتی۔